بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عابد حسین عادل، لیکچرر شعبہ اردو، چناب کالج جھنگ، آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، پہلی فتح کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ تحریر نسیم حجازی کی اور صنف میں ناول اور ماخوذ محمد بن قاسم سے ہے۔ یہ پہلا ایک آدھ منٹ ہم پچھلی سلائیڈز کو ہلکا سا دہرائیں گے، صرف 1 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کی جانب ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ یہ ناول کا سر ورک ہے، یہ وہ خط ہے ناہید کا اور اس کا پس منظر جو بنیاد بنا اس ناول کی۔ ناہید کا خط، جس کے اندر ناہید نے حجاج بن یوسف کو کیا کہا کہ ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی کی مدد کے لیے آؤ۔ اس کے بعد چند توضیحات ہیں: دمشق، محمد بن قاسم، زبیدہ، حجاج بن یوسف، دیبل، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا حصہ جس کے اندر آپ کو زیادہ تر معلومات، اس کے بعد اس حصے میں درد دل کی باتیں، پھر فوج کی روانگی اور راستے میں کیا کچھ کے ہوتا ہے یہ حصہ، اور محنت، اور اس کے بعد فوج کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے پہلے حصے میں دیکھی۔ یہاں ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد اب لیکچر کا دوسرا حصہ ہے جس کو لے کے میں حاضر ہوں۔ بیٹے، اب دوسرے حصے کی ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخوت پر چند حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس پورے ناول کے اندر بنیادی طور پہ اخوت ہی بنیادی عنصر ہے۔ اخوت، جس کو بھائی چارہ کہہ لیں، کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی تکلیف میں اس کی مدد کی جائے۔ پہلا حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ دوسرا مصرع اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ حالی کا مصرع، یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادہ تلف و ودیت خدا کی۔ تو یہ جوہر ہم میں امانت ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ بیٹے، چند حوالہ جات یہ بھی آپ کو ساتھ بہت کام آئیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹے، یہ آپ اس پیراگراف میں دیکھیے گا کہ فوج اب آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر یعنی مستقل قیام گاہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بیٹے، مجلس شورا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں لا خلاف الا ان مشورہ، خلافت مشورے کے بغیر ہے ہی نہیں، مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ تو بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ گویا یاد رکھیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو گویا پہلے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں شکست دیں گے، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورت اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پہ مسلمانوں کے ہاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ بیٹے، آگے کہا گیا کہ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ حصہ عام طور پہ تشریح میں نہیں آتا، لیکن بہرحال، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، ہارے ہوئے ہوں گے۔ سو اس اعتبار سے یاد رکھیے گا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے، اسی لیے اس کو پہلی فتح کہا گیا۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے معاوضوں کی تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500، بیٹے یاد رکھیے گا کہ صرف 500 سپاہیوں کی بات کی جا رہی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی لاکھوں یا ہزاروں لے کے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ وہ خاصیت ہے. صرف 500 سپاہی لے کے جانا چاہتے ہیں 20,000 کے مقابلے میں. بیٹے اگلا حصہ آپ دیکھ لیں. پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں، آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے. یہ وہ منصوبہ بندی ہے بیٹے جو کہ خاص طور پہ ان لوگوں میں ان جنگ کے لیے کرتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں. اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں. ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے. سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے. اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آگے علامت حذف ہے. تو بیٹے بہرحال یہ وہ سپہ سالار جو کہ ایک بوڑھا تھا، اس نے اپنی رائے دی کہ آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، لیکن یاد رکھیے گا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. تو یہ اللہ کے شیر ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب اس کے بعد جو آگے حصہ آئے گا بیٹے وہ ہے اصل تشریح، وہاں سے آیا کرتی ہے. اس کے اندر ایک دو باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس چند حوالہ جات آئیں گے، ان کو آپ دیکھیں. جہاد پر حوالہ جات. اب یہ جہاد کے بارے میں آخری پیراگراف ہوگا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہہ دو کہ میری نمازیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور قربانی اور جینا اور مرنا جہانوں کے رب کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی ومماتی للہ رب العالمین. جنوں اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بیٹے اللہ کی عبادت یاد کیجیے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں. اگر کوئی شخص مدد کے لیے پکارے تو مدد کرنا فرض ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. تو اس لیے بیٹے یاد رکھیے گا شہید قوم ہونا حقیقی کامرانی ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. بیٹے یہ وہ چند اشعار جن کا تذکرہ اس سے قبل آپ سے مسلسل چل رہا تھا، تو گویا یہی وہ باتیں ہیں جو کہ خاص طور پہ اس نظم کے اندر ہمیں لکھنی ہے حوالہ جات کے طور پہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. شہید کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے بیٹے. یہ جہاد پر چند حوالہ جات آپ کو یاد ہونے چاہیے. چند حوالہ جات اور دیکھیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو یوں ہی آتا جاتا ہے. الملک للہ والحکم للہ. ملک اللہ کا ہے تو حکم بھی اللہ کا ہوگا. تو اللہ کے بندوں کی آزادی کی کوشش کریں گے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور اللہ پر بھروسہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کارساز ہے. بیٹا یہ جہاد پر آخری حوالہ جات. اب ہم آخری پیراگراف کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کے اندر یقیناً جہاد کی باتیں ہی کی گئی ہوں گی. یہ وہ پیراگراف ہے جس میں سے اکثر تشریح آ جایا کرتی ہے. محمد بن قاسم نے جواب دیا قادسیہ کی جنگ میں. بیٹے قادسیہ کی جنگ وہ ہے جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20,000 فوج کے ساتھ ایران کو فتح کرنے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود، ان کا زبردست لشکر آگے تفصیل آئے گی، اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی. تو رستم ان کا سپہ سالار تھا، سفید رنگ کا ہاتھی تھا جس کے اوپر وہ ہوا کرتا تھا، انتہائی طاقتور تھا. اور ایران اس دور میں سپر پاور تھی. یقین کریں کہ جب فوج وہاں سے مدینہ سے نکلی ہے تو لوگ
کہہ رہے تھے کہ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کروانے جا رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ نے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے، اور ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، امیدیں وابستہ کی، تو جبکہ مسلمان اللہ سے امید لگاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، صرف ایک رستم مارا گیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرض لاحق ہو گیا جسے عرق النساء کہتے ہیں، جو کولے کی ہڈی سے لے کے ٹخنے تک ٹانگ کے اندر شدید درد ہوتا ہے اور انسان چل بھی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ بستر پہ لیٹے، آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک قدرے بلندی پر کمرہ تھا، اس کے اندر قیام کیا اور وہاں بیٹھ کے آپ نے جنگ کی منصوبہ بندی کی اور اپنے تمام تر جتنے بھی مجاہدین تھے ان کو ہدایات دیتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی، بیٹے خود اعتمادی اپنی ذات پر نہیں ہوتی، اپنے رب پر ہوتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وتوکل علی اللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی ہے سمود اور عاد کی۔ تو اس لیے یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دی ہوں۔ تو گویا کبھی بھی سردار کی شکست کے بعد ہتھیار نہیں ڈالتے۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ بیٹے آگے دو جملے پڑھ کے پھر بات کروں گا۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے، حاضر ناظر ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مجھے خدا قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے۔ اب رستم اور مثنیٰ ان دونوں کی باتیں آپ کو بتانا مقصود ہیں اور وہ انتہائی ضروری ہیں، جو کہ آپ کے اس تشریح کے کام آئیں گی۔ جب 20,000 کا لشکر مسلمانوں کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایران کو فتح کرنے کے لیے قادسیہ کے میدان میں پہنچا ہے اور نہاوند کے اس علاقے میں، وہاں کیا ہوا کہ جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا وہ بزرگ تھا، بوران دخت اس کا نام تھا، اس کو اتار دیا گیا تخت سے اور اس کا بیٹا یزدگرد بالکل نوجوان اس کو بادشاہ بنایا۔ اس لیے بنایا کہ نوجوان جو ہے وہ مقابلہ کر سکے گا، اس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ اور رستم سپہ سالار تھا، ہاتھیوں کا لشکر جس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ہوا کیا کہ پہلے دن جب کہیں جا کے پڑاؤ ہوا اور پڑاؤ کے بعد ان لوگوں نے، رستم نے اور یزدگرد نے، باہر کھلے میدان میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے اور اس کے بعد وہاں جا کے اپنا ایوان سجایا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی روایات کے مطابق سفیر بن کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں رستم اور یزدگرد کے پاس گئے، وہاں ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے اور انہیں کہا کہ دین اسلام قبول کر لو۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھٹا ہوا لباس، تلوار کو کہیں رسی سے کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا کہ آپ لوگ انتہائی غریب ہیں، ہیرے جواہرات یہاں پڑے ہیں، جتنے لینے ہیں لے کے گھر چلے جائیں۔ اس حالت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا تھا، لیکن جب سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اس کے بعد ہم اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور لوگوں کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے کوئی بات نہ مانی تو اس پہ رستم نے پھر کیا کیا کہ رستم نے تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھائی اور اٹھا کے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، کہا بس اتنا ہی حق ہے آپ کا اور لے جاؤ۔ جبکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دے دی ہے، ہم نے جنگ فتح کر لینی ہے، ایران فتح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی حق ہے، مٹی لے جائیں۔ جب وہ مٹی لے کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس حالت اور کیفیت میں انہوں نے کہا انہوں نے خود ہی ایران ہمارے ہاتھوں دے دیا ہے۔ میدان جنگ لگا، پہلے دن مقابلہ ہوا، کچھ مسلمان شہید ہوئے اور 8-10 ہزار لوگ ان کے مارے گئے۔ دوسرے دن میدان لگا، یہی صورتحال۔ تیسرے دن رستم ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ ہاتھیوں کا لشکر جس طرف جاتا ہے مسلمان تتر بتر ہو جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے کہا تیر انداز بٹھا دو اور جس
سفید ہاتھی پہ رستم سوار ہے، اس کی سونڈ کا نشانہ لو۔ تو کیا ہوا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور تیر اندازوں نے لائنیں بنا کے وہاں اس ہاتھی کو نشانہ لیا، تو اتنے تیر چلے کہ اس ہاتھی کی سونڈ کٹ کے گر گئی۔ تو ہاتھی بھاگا، رستم اس کے اوپر۔ جب کہیں وہ ہاتھی بھاگا ہے تو پوری کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی، اور آگے جا کے رستم ایک ندی عبور کرتے ہوئے مارا گیا۔ تو صرف رستم کے بھاگنے سے پوری فوج بھاگ گئی، اور مسلمانوں کو فتح تیسرے دن نصیب ہو گئی۔ تو اس لیے محمد بن قاسم اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو گویا مجھے اللہ تعالیٰ رستم نہ بنائے بلکہ مثنیٰ بنائے، کیونکہ رستم کے بھاگنے سے پورا ملک شکست خوردہ ہو گیا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے میں نے ہلکا پھلکا آپ کو بتایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون رہے۔ ایران اور عراق میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے نائب رہے۔ جسر کا علاقہ، اس جنگ میں آپ زخمی ہوئے اور اسی میں شہید بھی ہوئے ہیں، اور ایرانی نسل لوگوں نے آپ کو وہاں زخمی کیا۔ تو جب فوج کو پتا چلا کہ یہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی ہے، اور ایرانیوں نے ہی یہ اپنے اس بھائی کو شہید کر دیا، تو مسلمانوں میں اور جذبہ بلند ہوا، اور جسر کی جنگ میں بھی فتح حاصل کی۔ تو یہی بات وہ ہے جو کہ محمد بن قاسم ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے، کہ جن کی شہادت نے فوج میں جرأت اور بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس لیے توفیق دے جس کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کے رکھے۔ یاد رکھیے گا کہ گویا میں اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں شہادت حاصل کروں، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جرأت و بہادری، اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دے۔ ایسا نہیں ہے گویا جیسے طارق بن زیاد نے جبرالٹر کے ساحل پر کشتیاں جلا دیں، گویا کہتے ہیں یہی صورتحال ہے، مجھے بھی حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی اللہ توفیق دے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر عام نہ ہوتا تو میں مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پھر یاد رکھو یہ وہ بھروسہ ہے اپنے رب پر۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہی دراصل کہیں مسلمان کی شان ہے۔ وتوکل علی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حکمرانی مسلمان کے لیے عطا کی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ تو اس لیے میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ یہاں بیٹے سبق مکمل ہو رہا ہے، اور دیکھیے گا کہ اس سبق کے اندر محنت ہے، درد دل ہے، اور سب سے بڑی بات اس پیراگراف میں جہاد ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اس کی تشریح کر پائیں گے۔ سبق یہاں ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اور تینوں اعتبار سے سبق کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے بیٹے خاص طور پہ گہری نظر سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام اور خدا حافظ۔